پھر خصوصیت فرمائی قاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پروردگار فرما رہا ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے غضب کو پی جاتے ہیں، جو حالت غصہ میں قاظم بن جاتے ہیں، قاظم الغیظ یعنی اپنے غصے کو پی جانے والا، حالت غصہ میں بردبار ہو جانے والا، تحمل کر جانے والا، قاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو انسانوں سے محبت برتتے ہیں۔ خدا کی قسم کیا لطیف آیت ہے، اسے تو آج اسلام کا بینر اس آیت کو ہونا چاہیے، عافین عن الناس۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اپنے فرقے والوں پر کریم، اپنے مذہب والوں کے ساتھ رحیم، نہیں، جن کے نزدیک محبت کا پیمانہ ہے انسان ہونا چاہتا ہے۔ اللہ یحب المحسنین، جو ایسا کردار رکھتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قاسم ہے کردار، نام ہے موسیٰ۔ آپ نے کمال دیکھا ہے آل محمد کا؟ چلیے سادگی سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے آل محمد کا کمال دیکھا ہے؟ ہم ان ہستیوں کو ناموں سے نہیں پکارتے، کرداروں سے پکارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم آل محمد کے سلسلے میں پہلے دو تین آئمہ کو چھوڑتے باقی سب تو آپ کردار سے پکارتے۔ سجاد نام تو نہیں، عابد نام تو نہیں، زین العابدین نام تو نہیں، نام تو امام کا علی ہے، سجاد کردار ہے، باقر نام نہیں ہے، اصل نام تو محمد ہے امام کا، باقر تو آپ کا کردار ہے۔ صادق نام نہیں ہے، نام جعفر ہے، صادق تو کردار ہے۔ امام کا نام کاظم نہیں ہے، امام کا نام تو موسیٰ ہے، کاظم کردار ہے۔ رضا نام نہیں ہے، نام تو علی ہے، رضا تو کردار ہے۔ نام تقی نہیں ہے، نام محمد ہے، تقی کردار ہے۔ نقی نام نہیں ہے امام کا، نام علی ہے، نقی کردار ہے۔ میں ابھی آپ سے کہوں امام محمد نے فرمایا، سارے دوست مکتب آل محمد سے وابستہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی سنی شیعہ تمام دوستوں کا حق ہے ذکر آل محمد پہ، مگر کوئی پیدائشی شیعہ شکم مادر سے شیعہ مجھے بتا سکتے ہیں میں کس معصوم کی بات کر رہا ہوں؟ اگر میں آپ سے کہوں امام محمد نے فرمایا، آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے میں کس ذات کی بات کر رہا ہوں، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں نا۔ اسی طرح میں اگر کہوں امام موسیٰ، آپ سوچیں کہ موسیٰ وہ تو نبی ہے اللہ کا۔ اگر میں کہوں امام قاسم، پوری کائنات میں سوائے فرزند جعفر صادق کے کہیں توجہ جائے گی کہ نہیں؟ کمال دیکھیں اپنوں میں بھی نام لو کنفیوژن ہے، کردار سے پکارو پہنچ جاتے ہیں۔ حق دیتے میں جملہ عرض کروں، جنہیں 1400 سال بعد بھی زمانہ ناموں کی بجائے کرداروں سے پہچانے انہیں آل محمد کر۔ حضور امام کا نام تو موسیٰ ہے، اور کمال یہ دیکھیے موسیٰ قاسم الغیظ غضب کو پی جانے والا۔ حضور کمال یہ دیکھیے اللہ نے نا سلسلہ عصمت میں دو موسیٰ رکھا، دو سلسلہ عصمت، ایک نبیوں میں رکھا ایک ولیوں میں رکھا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا وہ جو نبیوں میں آیا اس کی صفت کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا؟ حضور ان کی جو صفت معروف ہوئی نا زمانے میں عامل غضبان، وہ اللہ کے غضب کی نشانی بنائی، معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی لطیف ہے، فضائل کا فضائل اور بعد میں پہنچ جائے گی۔ فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، اگر کسی نے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور اگر کسی نے ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا ہو، اور جناب موسیٰ کے لیے بات آئی تو فرمایا وَعَلَىٰ مُوسَىٰ فِي حَیْبَتِهِ، موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا۔ ایک اور روایت میں لفظ ہے بطشہی، یعنی دونوں کی صورت میں جناب موسیٰ کا غضب معروف تھا، اللہ کی راہ میں انہیں جو غصہ آتا تھا باطل کے خلاف معروف تھا، لہذا صفت ہی کو بیان کی۔ اگر کسی نے موسیٰ
موسیٰ کو اس کی ہیبت اور غضب میں دیکھنا ہو، وَعَلَىٰ عِيسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ، اور عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہو۔ اب یہ باپ کے لطف لینے کی بات ہے۔ اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہو، موسیٰ کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو، عیسیٰ کو، کسے دیکھے؟ کہاں جائے؟ کوئی ٹائم مشین ایجاد کرے، ہزاروں سال پیچھے جائے؟ نہیں، کچھ نہ کرے۔ فَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی کا چہرہ دیکھے نبی نظر آ گیا۔ اور اس میں دیکھیے جناب موسیٰ کی ہیبت، جناب موسیٰ کا غضب معروف تھا۔ تو اللہ نے چاہا ہوگا جب میں نے ایک موسیٰ زمانے کو دکھایا ہے جو میرے غضب کی دلیل بنا ہے، کیوں نہ انہیں ایک ایسا بھی موسیٰ دکھاؤں جو کاظم الغیظ بن کے دکھا دے۔ توجہ فرمائیں، دونوں کا ماخذ پروردگار ہے، دونوں کے پیچھے پروردگار ہے۔ ایک کے ذریعے اللہ کا غضب کا اظہار ہو رہا ہے، ایک کے ذریعے اس کی صفت قاظم الغیظ ہونے کا اظہار۔ دونوں کی یہی وجہ ہے، دونوں کے معجزوں کی مماثلت دیکھیں، ہے نا؟ توجہ میرے ساتھ، حضور دونوں کے ہاتھوں کی تاثیر دیکھیے گا۔ ایک ہے حامل ید بیضا، جو موسیٰ نبیوں میں رکھا وہ حامل ید بیضا، چمکتا ہاتھ رکھتا تھا۔ یہ ہے وارث ید اللہ۔ توجہ ہے جی؟ اب دونوں کے ہاتھوں کا کمال دیکھیے گا، ایک ہے حامل ید بیضا، ایک ہے وارث ید اللہ۔ دونوں کے پیچھے اللہ ہے، لہذا معجزوں میں بھی مماثلت رہی۔ ایک نے اشارہ کیا لکڑی صاف بن گئی، ایک نے اشارہ کیا دیوار کا شیر مجسم ہو کے سامنے آ گیا۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ کا ہاتھ میں اللہ نے کیا اثر دکھایا؟ موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، موسیٰ کا اپنا ذاتی عصا موقع پہ سانپ بنا کے۔ اچھا، اب آپ کو یوں ہی آپ کی توجہات دینے کے لیے میں واقعہ عرض کروں۔ قرآن سورہ قصص میں اللہ رب العزت بڑے لطیف انداز میں سے بیان۔ اچھا، پہلے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سرکار یہ میری لاٹھی ہے، میرا اثر اچھا پوچھا۔ پھر اللہ نے پوچھا اس کے فنکشن کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ جو ہاتھ کو پکڑ رکھا ہے اس کے کیا کیا خصائل ہیں؟ انہوں نے بتایا سرکار یہ تو میرے ہاتھ کی لاٹھی ہے نا، میں اس سے پتے جھاڑ دوں، جانوروں کو بھڑکاتا ہوں، راستے کے پتھر ہٹاتا ہوں۔ جب اللہ نے پوچھ لیا نا وہ سب کچھ جو موسیٰ کو پتا تھا، کیا کہنے آپ دوستوں کے سنیں، ساتھ دیں گے بڑا لطف آئے گا۔ جب اللہ نے جان لیا نا کہ موسیٰ کی نالج کیا ہے اس کے متعلق، پھر فرمایا اب اس سے زمین پر پھینکی۔ اب پروردگار نے بڑے لطیف انداز میں بیان کیا، ان علقی عصاها فلما رآها تهتز، جیسے انہوں نے پھینکا وہ اجدر میں تبدیل ہوا، وہ ہیبت ناک خونخوار ہوا سانپ بن گیا۔ فلما رآها تهتز، اب ہوا کیا؟ كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، قال یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الآمنین۔ موسیٰ دہشت زدہ ہو کر بھاگے۔ یہ قرآن ہے، اگر یہ کوئی روایت ہوتی تو ہم اسے منافی عصمت قرار دے کر ایک طرف کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، موسیٰ بھاگے ایسے ولم یعقب کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ بات پہنچ رہی ہے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کو پیچھے سے آواز دینی پڑی، کہا یا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا۔ اچھا، کس وجہ سے گئے؟ اللہ نے خود ہی معاملہ سارا کھول دیا، ولا تخف، خوف نہ کھا۔ توجہ ہے لیجیے، اللہ نے خود ہی ریزن بھی دے دی، کہیں اور غلط فہمی میں نہ رہنا۔ خوف زدہ ہو کر موسیٰ نکلا، کیونکہ کہہ دیا ولا تخف انک من الآمنین، آپ وہ ہیں جنہیں امان دی گئی ہے۔ امان کی گارنٹی لے کر پلٹے۔ توجہ ہے دوستان، موسیٰ لیجئے لطف آ جائے، حضور پوری مجلس ایک جملے میں سے بٹائے اور گلنار ہو جائے فضا، اگر آپ کو ساتھ دے تو۔ حضور موسیٰ پلٹے، اللہ سے امان پا کے پلٹے۔ حضور موسیٰ تو پلٹ آئے، مگر شاید کہ سانپ اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا ہے۔
یہی سوچ کے رجب کی یہی کوئی تاریخ تھی، ایک سانپ جھولتا ہوا اس کے جھولے پر آیا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا۔ اس سے پہلے کہ ڈستا علی نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے پھینک کے بتایا، زمانے والوں یاد رکھو، حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے ید اللہ ہونا۔ توجہ ہے دوستان تو حضور کمال یہ دیکھئے۔ اچھا اب لطف ہے کیونکہ مجھے پلٹنا ہے واپس، مگر ایک جملہ اور سماعت فرمائیے گا۔ کمال یہ، اچھا اس خوف کو کہیں آپ دوسرا رنگ نہ دیجیے گا، اس خوف میں بھی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کل کو جا کے جب آپ کا مقابلہ چاہے گروہ کے ساتھ ہوا تھا تو اسی خوف کی وجہ سے وہ پہچانے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت موجود ہے۔ تو وہ خوف بھی اصل میں ہدایت کا وسیلہ تھا۔ یاد رکھیں معصوم کی ہر کیفیت میں ہدایت کا پہلو ہے۔ توجہ ہے، معصوم کے خوش ہونے میں بھی ہدایت ہے، اس کے ناراحت ہونے میں بھی ہدایت ہے، اس کے خوف زدہ ہونے میں بھی ہدایت ہے، اس کے ہر رنگ میں ہدایت کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہادی پروردگار ہے۔ مگر چلیں سادگی سے، فضائل شناس لوگ بیٹھے ہیں، مجلس سے سننے کی عادت ہے، لطف آئے گی اگر میرا بات پہنچ گئی تو۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، موسیٰ سے اللہ نے پہلی بھی پوچھ لیا تھا اس کے فنکشن کیا کیا ہے۔ اچھا موسیٰ کو جو پتا تھا بتا بھی دیا تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا سانپ۔ اچھا موسیٰ کو یہ پتا تھا اس سے ہوتا کیا کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا۔ تو جو موسیٰ نے دیا وہ بظاہر نیچرل ریئیکشن، ایسے ہی ہے نا، آپ سب کے ہاتھ میں سیل فون موجود ہے، ابھی یہ سیل فون سانپ بن جائے آپ کا بنے گا، آپ بھی ڈرے گا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے اس سے کال ہوتی ہے، کال رسیو ہوتی ہے، یہ نہیں پتا یہ سانپ بھی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ حضور کمال یہ دیکھیے، ہم کہاں جائیں خدا کی قسم، رسول نے فرمایا کسی نے موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے۔ توجہ ہے جی، ہم کیا کریں، فضائل کا تفاوت اتنا ہے، ہم کہاں جائیں، دونوں مجاہد خدا کے ہیں، موسیٰ بھی خدا کا، علی بھی خدا کا، مگر فضائل میں فرق اتنا ہے، جو اپنے ہاتھ کا ہتھیار ہی نہیں پہچانتا تھا وہ موسیٰ تھا، اور جس کے ہاتھ کا ہتھیار لوگوں کے نسبوں کو پہچانتا تھا وہ علی۔ حضور کیا ہے، یہ بھی پروردگار کا کمال ہے۔ رسول کا آپ نے فرمایا جس نے اس نبی کو اس صفت میں، اس نبی کو اس صفت میں، اس نبی کو اس، ان سب کو دیکھنا ہو، اور نبی کو بیان کیے جو 1.25 لاکھ نبیوں میں ممتاز ہیں، آدم ہو گیا، نوح ہو گیا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اور اپنی ذات کو بھی اسی حدیث کے تسلسل میں شامل کیا۔ یہ سب وہ ہیں جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایک ابو البشر ہیں، پوری انسانیت کے بابا آدم ہیں، سب نبیوں کے باپ ہیں، باقی سب وہ جنہیں اولو العزم ہونے کا درجہ حاصل ہے، ان کو بھی ہر رخ میں نہیں دیکھنا جو صفت ان میں بھی کمال پر تھی۔ اگر ان کو ان کی کمال معراج پر دیکھنا ہے تو پھر علی کو دیکھ لو۔ اچھا یہ فرمایا ان نبیوں کو ان کے کمال میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ نہیں کہا علی کو دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھو، علی کو دیکھنا ہے تو موسیٰ کو دیکھو۔ کیوں؟ علی ہے نفس رسول، حدیث کی نہیں، روایت کی نہیں، قرآن کی بنیاد پہ، انفسنا و انفسکم، علی ہے نفس رسول۔ 1.25 لاکھ نبی مصطفیٰ کو چھوڑ کے علی میں سما سکتے ہیں، علی سوائے محمد کے کسی میں نہیں سما سکتا۔ یہ کمال مرتضیٰ کی ذات کو، درود پڑھیے گا مولا امین۔ حضور کاظم الغیظ کی مجلس میں بیٹھے، اچھا آپ دوستوں جو سب مجمع بول کر دیکھیں، میرے پاس بڑا آسان ہے میرے لیے، میں تو رنگ تو مولا امین کے فضائل کا شامل ہو چکا ہے، میں کہیں سے بھی مولا امین کی فضائل چند پیش کروں اور زحمت تمام کروں، مگر ہوتا کیا ہے، یہ جو ہمارے ائمہ ہیں نا، اور کم از کم جو ان سے مخصوص ایام ہیں، وہ ان کی ذات اور سیرت سے استفادے کے ایام ہیں۔ اجازت دیتے ہیں کیوں نہ اس صفت کے تحت کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔
کہ کاظم ہے نا سب میں دو ساتھ ہے. اگر ہم ساتھ بھی دیں گے نا تو پھر دل کرے گا ایسے مطالب پیش کریں. حضور کاظم الغیظ امام کی صفت کیا ہے؟ اپنے غصے کو پی جانے والا. حضور غصہ جو ہے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسانی نفس کی جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں نا، بڑے رذائل ہیں، اور عامیانہ انسانوں کے لیے اچھے بھلے مناسب انسان شرفا کی بیماری، اس میں سے ایک ہے غصہ. جس طرح حسد کو کہا گیا ہے شرفا کی بیماری، یعنی بعض بیماریوں کی جو عامیانہ لوگوں کی ہوتی ہے، چغلیاں کرنا، جھوٹ بولنا، وہ ہوتے ہی عامیانہ لوگ، ہوتے ہی ذلیل لوگ. مگر وہ لوگ جو اچھے بھلے بظاہر دیندار اور مناسب ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی بیماریاں ان کو بھی چمٹتی ہیں. ان میں سے ایک ہے غصہ ور ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی. اچھے بھلے وہ لوگ جو بظاہر اپنے اپنے عہدوں پہ بڑے مناسب ہوتے ہیں، کمیونٹی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ جانے گھر میں انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے ان کے رویوں کی وجہ سے. لہٰذا لازم ہے نا کہ امام معصوم کی ذات سے استفادہ کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. حضور غصہ ور ہونا، معصوم فرماتے ہیں دو تین بیماریاں جس انسان میں ہونا، اس کی تکلیف کا اور سزا کا آغاز اس کی ذات سے ہی ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے حاسد، جس سے حسد کر رہا ہے، محسود کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آرام سے گھر بیٹھا ہے یا اس نعمت کو انجوائے کر رہا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، اور حاسد اپنے گھر میں بھی بیچارے کو نیند نہیں آ رہی. یعنی محسود کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیچارہ میری وجہ سے اتنی تکلیف میں پھیل رہا ہے. وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور حاسد بیچارہ اپنے آفس کی کرسی پہ بے چین ہو رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بلکہ بڑی لطیف روایت ہے، مجھے اس روایت کو بڑا لطف آتا ہے. مولا امیر امام فطرت ہے حضور. ائمہ کے جملوں سے پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فطرت خدا انہی کے سامنے تخلیق کر رہا. مولا امیر فرماتے ہیں حاسد کو کچھ نہ کہا کرو، حاسد کی اتنی سزائی بہت ہے، تم مسکراتے ہو اسے تکلیف ہوتی ہے. جو ہے کمال ہے خدا کی قسم، محسود مسکرائے بھی تو حاسد تکلیف میں آ گئے. اسی طرح معصوم نے فرمایا دوسرا کینہ ور، جو کسی کی دشمنی میں جی رہا ہو، اسے ہر وقت تکلیف ہی رہے، وہ اپنے آپ کو خام خواہ کی سزا لگائے ہوتا، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیوں؟ آگ دل میں چل رہی ہے. تیسرا غصہ ور، معصوم نے فرمایا کہ جو غصہ کرنے والا یہ اپنا ہی بیڑا کرنے والا، خام خواہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر جن کا چلو بعض باتیں تو کوئی سلوشن بھی ہوتی ہے، بعض کا ہوتا بھی کچھ نہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی طرف سے بے فکر ہونا چاہیے. خام خواہ اپنا بلڈ پریشر بڑھائی جا رہا ہے، اپنی گولیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو مصیبت لگائی ہوئی ہے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ دو تین افراد ایسے ہیں کہ جن کی سزا کا وہ اپنی ذات سے ان کا نقصان شروع ہو. مگر ایک فرمان جس کے اوپر مجھے آپ کو کچھ دیر کی زحمت دینی ہے اور پھر آپ کی زحمت تمام. مولا امیر کا ایک فرمان ہے، آج کی مجلس میں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا، فضائل کا پہلو رہے گا مگر نصیحت کا پہلو بھی رہے گا. امام کاظم کی ذات سے استفادہ کرنا ہے، آپ آمادہ ہے نا؟ میں آپ کے سامنے آتا ہوں. مولا امیر فرماتے ہیں غصے کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی. بس حضور اگر آج کی مجلس میں یہ فرمان ہی میں نے بزرگوں سے دعا لینی ہے، جوانوں تک کوئی پیغام پہنچنا ہے، لطف آ جائے گا اگر ہم امام کے اس فرمان پر غور کر لیں. مولا امیر نے فرمایا غصے کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی. ابتدا جہالت، انتہا شرمندگی، یہ دو لفظ ذہن میں رکھیے. حضور علماء اخلاق نے بیان کیا کہ چار ایسی طاقتیں ہیں، قوتیں، جن کے اوپر نفس انسانی ڈیزائن ہے. اگر ان دوستوں نے میری بات کو غور سے سنا نا جو صاحب اولاد ہیں اور اولاد رکھتے ہیں، انہیں تربیت میں بھی یہ چیز کام آئے گی اگر آپ نے آج کی یہ مجلس میں یہ چار باتوں کو سمجھ لی. علماء اخلاق نے لکھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں، چار قوتیں، چار پاورز ہیں جنہیں ملاؤ تو نفس انسانی بنتی. یہ میں پورا مضمون آپ کے پاس عروج السعادت، انتہائی لطیف کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی یہاں غالباً لاہور میں موجود ہے.
موجود ہے غالباً معراج السعادت کے نام سے، اصل کتاب کا نام ہے بروج السعادت، یہ علامہ احمد نراقی نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں یہ چار قوتیں جو ہے نا ان پہ نفس انسانی، اگر آپ نے ان چار کو سمجھ لیا نا آپ کو اپنے ہر عمل کی وجہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی قوت اللہ نے جو نفس انسانی جس میں رکھا ہے وہ ہے قوت عقل، دوسری ہے قوت شہوت، تیسری ہے قوت وہم، چوتھی ہے قوت غضب۔ یہ چار پاورز، یہ چار قوتیں جب ملے نا تو نفس انسانی تشکیل پاتی۔ یعنی یہ جو میں کہتا ہوں نا میں، اس میں کے پیچھے چار طاقتیں، قوت عقل، پھر دوہرا رہا ہوں ذہن میں بٹھا لیں، قوت شہوت، قوت وہم، قوت غضب۔ یہ چار طاقتیں ہیں جو مل کے نفس انسانی کو ڈیزائن کرتی ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم بڑی سنگین، اور پرابلم یہ ہے یہ چار مل کے ہمیں کو بناتی ہیں مگر یہ چار کی آپس میں نہیں بنتی۔ توجہ ہے؟ قوت عقل، قوت شہوت، قوت وہم، قوت غضب، ان چاروں کی آپس میں نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی چاروں کی؟ کیونکہ پاور سٹرگل ہے۔ یہ چاروں چاہتی ہیں کہ نفس انسانی کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں۔ اگر آپ بولیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، غیر روایتی باتیں بھی سننی چاہیے حضور، اور اس سے آپ کی ذات سے سوادہ کرنا پوری طور پر۔ ان چار کا پرابلم یہ ہے کہ ان چار کی آپس میں بنتی نہیں۔ اچھا اگر حوالے کر دیں گے تو کیا؟ اگر خدا نہ خواستہ قوت غضب بیٹھ گئی ڈرائیونگ سیٹ پر، انسان سامنے آئے گا ہر وقت تیوریاں چڑھی، ہر وقت لڑائی کی موڈ میں رہتا، ذرا سی بات ہوئی روزانہ گھر آنا یا اپنا منہ کا نقشہ خراب ہے یا کسی کا نقشہ، توجہ ہے، بھڑکیلے لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں غصے والے نا۔ دوسرا قوت شہوت، اگر اس کے حوالے کر دیا تو کیا پرابلم؟ انتہائی عامیانہ کردار کا انسان معاشرے کے سامنے، جس کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہوتی، جس سے اپنے برائے رشتوں کا احترام ہی نہیں ہوتا، بد کردار انسان جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ پھر ہے قوت وہم، اس کا کیا پرابلم ہے؟ حضور اگر اس کے حوالے کر دیں گے نا، اس کا کام ہے ادھر سے لے کے ادھر لگانا، ادھر سے لے کے ادھر لگانا، یعنی سادگی سے عرض کروں واٹس ایپ کے چیمپئن۔ توجہ ہے؟ تو حضور ان تینوں قوتوں کا یہ پرابلم، اگر خود کو ان کے حوالے کیا تو مسئلہ خراب ہے، قوت غضب کے حوالے کیا سر پھٹے گا، قوت شہوت کے حوالے کیا نصیب پھٹ جائیں گے، بری حالت رہے گی، بد کرداری معروف ہو جائے گی۔ اگر وہم کے حوالے کیا غیبتوں چغل خور قسم کا انسان، تو کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ خود کو قوت عقل کے حوالے کر دیا۔ توجہ ہے؟ کیونکہ واحد قوت عقل ہے جو مناسب انداز میں چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا یہ تینوں اتنی ہی منحوس ہیں تو اللہ نے رکھے کیوں؟ اگر میری بات پہنچ رہی ہے اللہ نے، توجہ ہے جی؟ حضور پاور سٹرگل ہے نا، دیکھنا اوپر کسے بٹھانا، تو حضور کمال ہے، علماء اخلاق نے بیان کیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ان تینوں میں سے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ان تینوں کو قوت عقل کے تابع کر دینا۔ کیوں ہوگا؟ کیا جیسے ہی آپ ان تینوں کو تابع عقل کریں گے ان کے رضائل ان کے فضائل میں بدل جائیں گے۔ قوت غضب اگر اس کے حوالے کیا تو سر پھٹ گئے۔ قوت غضب دیکھیے، میں تعریف سنیے گا، لطف آئے گا بات میں، اگر قوت غضب کو تابع عقل کر دیا جائے تو جو صلاحیت حاصل ہو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ والدہ فکر افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، سادگی سے عرض کروں، ایسا لگتا ہے شجاعت کی نہیں، تاریخ کے بعض حسین کرداروں کی تعریف ہو رہی ہے۔ قوت غضب کو تابع عقل کر دیا جائے تو شجاعت حاصل ہوتی ہے۔ توجہ ہے جی؟
شجاعت بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہ جرت ہے۔ یاد رکھیے گا، سامنے والے کو زیر کر لینا وہ بنیادی طور پہ جرت ہے، خود کو تابع عقل کر دینا، یہ شجاعت ہے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، عباس نے نگاہوں سے لشکر روک کے بتایا صاحب جرت ہے، خود کو مطیع حسین کر کے بتایا کہ تابع عقل۔ شجاعت ہے خود کو تابع عقل کر لینا، اور عقل مجسم امام معصوم کی ذات۔ شہوت اگر اس کے پیچھے ڈر جائے تو ذلیل اور برباد کر دے۔ اسی قوت شہوت کو اگر تابع عقل کر دیا جائے، جو صلاحیت حاصل ہو اسے عفت کہتے ہیں، جس کی معراج کو عصمت کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے، مجھے اپنے موضوع پہ رہنا ہے۔ اور قوت وہمہ، اسی قوت وہمہ کو اگر جو لوگوں کے امور میں غور و فکر کرتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے ادھر کی ادھر شروع ہو جائے گی، چغل خور بنا دے گی۔ قوت وہمہ کو تابع عقل کرے، جو صلاحیت حاصل ہو اسے عدالت کہتے ہیں۔ یعنی ان کے رضائل ان کے فضائل میں بدل جائیں گے جیسے یہ تابع عقل ہو جائیں۔ تو کمال انسانی کیا ہے؟ اپنے آپ کو تابع عقل رکھنا۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ چاروں کی پاور سٹرگل ہے، چاروں میں سے ہر قوت کہتی ہے کہ میں آ کے انسان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤں۔ مگر سنیے گا، ان چاروں کو اقتدار میں آنے کے لیے بیرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں فرمایا، ان چاروں کو طاقت میں آنے کے لیے بیرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پاکستانیوں کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے تو میں کہاں جا کے یہ بات سناؤں گا؟ توجہ ہے؟ اقتدار میں آنے کے لیے بیرونی طاقت چاروں کو چاہیے۔ قوت شہوت ایک نگاہ قلب کافی، ایک نگاہ قلب اگر پڑ گئی، قوت شہوت طاقت میں آ کے عقل کو زیر کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ۔ ایک چغلی، ایک کسی کا راز قوت وہمہ کے لیے کافی ہے طاقت میں آ جانے کے، وہ عقل کو زیر کر دے۔ اور قوت غضب، اگر انسان پنجابی ہو تو شاید ایک لفظ اوئے ہی کافی۔ توجہ ہے؟ ایک گالی، ایک ایسا سخت لفظ قوت غضب کو طاقت میں لانے کے لیے اور قوت عقل کو اسے زیر کرنے کے لیے کافی۔ یعنی کمال دیکھیں، انہیں بیرونی امداد چاہیے ہوگی، قوت عقل کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا۔ آخر قوت عقل نے ان تینوں قوتوں کو زیر رکھ کے نفس انسانی کو ڈرائیو کرنا ہے۔ حضور قوت